المیر ایک بزنس ڈیلنگ ہی تو ہے، تم کیوں نہیں مان رہے؟ ڈیڈ، میں کسی بھی لڑکی سے بزنس ڈیلنگ کے لیے کانٹریکٹ میرج نہیں کر سکتا، اور آپ بہتر طریقے سے جانتے ہیں کانٹریکٹ میرج کے نام پر کتنی لڑکیوں کی زندگی داؤ پہ لگ سکتی ہے۔ میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ المیر، تم اپنی کمپنی کی خاطر اتنا تو کر سکتے ہو۔ مجھے اپنی کمپنی ڈوبتی ہوئی نظر آ رہی ہے بیٹا، ضد چھوڑ دو۔ تمہیں پتہ ہے نا ظہیر احمد چاہتا ہے کہ تم اس کی بیٹی سے کانٹریکٹ میرج کر لو، تبھی ہماری ڈوبتی ہوئی کمپنی بچ سکتی ہے۔ ڈیڈ، کوئی اور بھی تو ڈیلنگ کر سکتے ہیں نا۔ المیر، تم کیوں نہیں میری بات مان رہے؟ ڈیڈ، میں اس ٹاپک پہ آئندہ بات نہیں کروں گا۔ یہ کہتا ہوا روم سے باہر نکل گیا۔ سوری ظہیر احمد، میرا بیٹا اس کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار نہیں۔ وہ کال پہ انہیں بتا رہے تھے۔ کیوں؟ کیا کمی ہے میری بیٹی میں؟ کمی کی بات نہیں ہے، وہ کہتا ہے یہ سراسر غلط ہے۔ ہم اپنے مفاد کی خاطر کسی لڑکی کے ساتھ نکاح جیسا مذاق نہیں کر سکتے۔ مذاق کون کر رہا ہے؟ کانٹریکٹ میرج ہی ہوگی، جیسے ہی ختم ہوگی شادی بھی ختم ہو جائے گی۔ ویسے بھی انہیں کون سا اصل ہسبینڈ وائف کی طرح رہنا ہے، صرف اور صرف کانٹریکٹ کی حد تک میاں بیوی بن کے رہیں گے، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ المیر، تمہیں کیا ہوا ہے؟ تمہارا چہرہ کیوں اترا ہوا ہے؟ کیوں؟ عدن اس کے پاس بیٹھی ہوئی بولی۔ کچھ نہیں عدن، بس ایک ٹینشن بنی ہوئی ہے۔ ڈیڈ چاہتے ہیں کہ میں ظہیر احمد کی بیٹی سے کانٹریکٹ میرج کر لوں، کیونکہ ہماری کمپنی لاس میں جا رہی ہے۔ ڈیڈ اس طرح کمپنی کو ڈوبتا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ تمہارے ڈیڈ نے یہ سوچ بھی کیسے لیا؟ میرے ہوتے ہوئے تمہاری شادی کسی اور سے کروا رہے ہیں؟ کم آن عدن، شادی نہیں کروا رہے، صرف کانٹریکٹ میرج ہوگی۔ تو جو بھی ہو، میں ہرگز برداشت نہیں کروں گی۔ وہ غصے سے منہ بناتی ہوئی بولی۔ اچھا یار، غصہ تھوک دو، پریشان مت ہو، کوئی میں شادی وادی نہیں کر رہا، بس مجھے تو کمپنی کی ٹینشن ہے۔ چند ہی دنوں میں ہم تو سڑک پہ آ جائیں گے۔ یہ کیا کہہ رہے ہو المیر؟ ہاں ٹھیک کہہ رہا ہوں، کروڑوں کا بزنس ڈوب رہا ہے، اور ظہیر احمد کی ضد ہے کہ میں ان کی بیٹی سے کانٹریکٹ میرج کروں، تبھی ہماری کمپنی کو بچا سکتے ہیں۔ مگر ایسے کیسے؟ تو پھر المیر، تم اس لڑکی سے کانٹریکٹ میرج کر لو نا، کم از کم کمپنی تو بچ جائے گی۔ المیر نے اب اچکا کے اس کی طرف دیکھا، جو تھوڑی دیر پہلے اس کی شادی پہ غصہ ہو رہی تھی، اور اب کیا کہہ رہی تھی؟ کمپنی بچانے کی خاطر وہ شادی کر لے۔ ہاں تو میں ٹھیک کہہ رہی ہوں نا المیر، اگر تم سڑک پہ آ گئے تو کل کو میرا کیا ہوگا؟ تمہیں پتہ بھی ہے میرے پاس تو اتنی لگژری لائف ہے، میں کیسے تمہارے ساتھ گزارا کروں گی؟ میں چاہتی ہوں کہ تم اس لڑکی سے شادی کر لو، انکل کی بات مان لو، تاکہ کل کو پریشانی نہ ہو۔ کانٹریکٹ میرج جلدی ختم ہو جائے گی، اور تمہیں تمہاری کمپنی اور گھر بھی مل جائے گا۔ ایسے تو تمہارا گھر بھی ڈوب جائے گا اور تم سڑک پہ آ جاؤ گے، اور میں ایسے انسان کے ساتھ کیسے گزارا کروں گی؟ یہ تم ہی کہہ رہی ہو عدن؟ مجھے تم سے ایسی امید نہیں تھی۔ امید کی کیا بات ہے المیر؟ ایک تو تمہارا بزنس ڈوب رہا ہے، خود سے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر تمہارے ڈیڈ تمہیں آئیڈیا دے رہے ہیں تو تمہیں ان کی بات مان لینی چاہیے۔ ایک شادی ہی تو ہے، بعد میں ختم ہو جائے گی، پیپر میرج ہوگی، صرف اور صرف تم اپنی زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزار سکو گے۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر مجھے بھول جانا، کیونکہ میں تو ایسے انسان کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتی جس کے پاس پیسہ نہ ہو۔ مجھے تو زندگی میں ہر آسائش چاہیے۔ وہ ہینڈ بیگ اٹھاتی ہوئی ریسٹورنٹ سے جا چکی تھی۔ کافی دیر سوچنے کے بعد المیر اٹھا اور گھر کی طرف چل دی۔ گھر میں داخل ہوتے ہی اس کی ٹکر ایک لڑکی سے ہو گئی تھی۔ آپ دیکھ کے نہیں چل سکتی؟ نظر نہیں آتا کہ آپ کو؟ آئی ایم سوری سر، میں نہیں جانتی آپ کا نام کیا ہے، بٹ آئی ایم ریئلی سوری۔ اور تم ہو کون؟ ہمارے گھر میں کیا کر رہی ہو؟ وہ غصے سے تیور چڑھاتا ہوا بولا۔ یہ آپ کا گھر نہیں ہے، بس کچھ ہی دیر میں نیلام ہو جائے گا، اور پھر یہ آپ کا گھر نہیں رہے گا، بلکہ یہ ظہیر احمد کا گھر ہو جائے گا، اور میں ان کی اکلوتی بیٹی عدن ہوں، عدن ظہیر، نام
میرا مطلب کیا مطلب؟ گھر نیلام ہو جائے گا؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ وہی کہہ رہی ہوں جو آپ نے سنا۔ نہیں، ایسا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ یہ کہتا ہوا اندر کی طرف بھاگ آیا۔ کچھ وکیل اور کچھ لوگ کھڑے تھے جو کھڑکی ڈسکشن کر رہے تھے۔ المیر کے ڈیڈ خاموشی سے کونے میں پیشانی پہ ہاتھ رکھے سر کھجائے بیٹھے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ڈیڈ، میں یہ کیا سن رہا ہوں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تم نے سنا المیر، وہی سب کچھ سچ ہے۔ تمہیں بھی تو صرف اور صرف اپنا کام کرنا ہے نا۔ تم اپنا کام کرو۔ تمہیں کیا قرض، گھر، بچے یا نیلام ہو، ایک بات مان لیتے تو کم از کم ہمارا گھر تو بچ جاتا نا المیر۔ المیر تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بولا، ڈیڈ، میں کانٹریکٹ میرج کے لیے تیار ہوں۔ آپ ظہیر احمد سے بات کر لیں۔ میں ان کی بیٹی سے کانٹریکٹ میرج کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ٹھیک ہے، میں بات کرتا ہوں۔ تھوڑی دیر بعد سب کی رضامندی سے عزا اور المیر کے درمیان کانٹریکٹ میرج ہو گئی تھی۔ اب ان کی کمپنی اور گھر بچ چکا تھا۔ ان سب کے پیچھے ظہیر احمد کی سازش تھی، اور یہ سازش اس نے جان بوجھ کر کی تھی۔ المیر کو ہر صورت اپنا داماد بنانا چاہتے تھے۔ دنیا کی نظر میں وہ کانٹریکٹ میرج تھی، مگر ظہیر احمد نے اس کے ساتھ ایک اور بھی ایگریمنٹ سائن کروا لیا تھا، جس میں یہ صاف واضح تھا کہ وہ جب بھی عزا کو چھوڑے گا اسے گھر وغیرہ سے بے دخل کر دیا جائے گا، اور وہ چاہ کر بھی عزا کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر چھوڑا تو اسے حق مہر میں عزا کو 10 کروڑ ادا کرنا پڑے گا۔ لیکن جلد بازی میں کسی نے یہ کانٹریکٹ نہیں پڑھا تھا، اور اس کی کانٹریکٹ میرج ہو چکی تھی۔ کانٹریکٹ کے مطابق دونوں کو 5 سال تک ایک ساتھ ہی رہنا تھا۔ کانٹریکٹ میرج کے بعد وہ یوں ہی ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے جیسے یہ میرج سب کی رضامندی سے ہوئی ہو، اور ہمیشہ کے لیے ہے۔ کہنے کو تو وہ صرف کاغذ کا ٹکڑا تھا، لیکن ظہیر احمد کے علاوہ باقی سب اس بات سے بے خبر تھے۔ روٹین کے مطابق سب کام دوبارہ شروع ہو چکے تھے۔ یہاں دوبارہ سے آفس جانا شروع کر دیا تھا۔ اب تو آفس میں اس کے ساتھ عزا کی بھی شمولیت ہوا کرتی تھی۔ عدن کو یہ بات معلوم ہوئی تھی تو وہ المیر کو مبارکباد دینے اس کے آفس پہنچ چکی تھی۔ المیر اپنے روم میں بیٹھا ہوا ضروری فائل چیک کر رہا تھا۔ جب وہ روم میں داخل ہوا، آ جاؤ، وہ فائلوں میں سر گھسائے بولا۔ المیر، مجھے بہت خوشی ہوئی، تم نے میری بات مانی۔ المیر چونک کر سوالیہ نظریں اٹھا کر اس کی جانب دیکھا۔ تم عدن، یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں میرے آفس نہیں آنا چاہیے تھا۔ پہلے بھی تو میں تمہارے آفس آتی ہوں المیر، اب کیا ایسا چینج ہو گیا؟ سب کچھ چینج ہو گیا ہے، اور تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے عدن۔ اسی لیے بہتر یہی ہوگا میرا دماغ خراب کرنے سے پہلے یہاں سے چلی جاؤ۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھ پہ اتنا غصہ کیوں ہو رہے ہو؟ المیر غصے میں دھاڑتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ تمہیں نہیں پتا بچی ہو کیا؟ میرے ساتھ ادھر آ کے تم نے میرا دماغ خراب کرنا شروع کر دیا۔ خدا کے لیے چلی جاؤ یہاں سے اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ المیر، میں تو بس تمہیں مبارکباد دینے آئی تھی۔ ارے پہاڑ میں گئی تمہاری مبارکباد، کیا بربادی کی مبارکباد دینے آئی ہو؟ بلکہ تم تو جشن مناؤ، گھر بچ گیا، دولت بچ گئی۔ تم بھی ایک لالچی لڑکی ہو، نکلو یہاں سے۔ وہ غصے میں چیختا ہوا اسے دھکے دینے لگا۔ آج سے پہلے عدن نے المیر کا یہ رویہ کبھی نہیں دیکھا تھا، مگر آج اچانک سے المیر کو کیا ہو گیا تھا۔ عدن وہاں سے روتی ہوئی چلی گئی۔ اسے بالکل بھی المیر سے یہ امید نہیں تھی۔ المیر بھی اپنی جگہ ٹھیک تھا۔ کیسے اس نے اپنا ڈوبتا ہوا بزنس بچانے کے لیے اپنی زندگی داؤ پہ لگا دی تھی۔ تھوڑی دیر بعد عزا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ ہیلو یو پارٹنر، کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا پارٹنر نہیں ہوں، کام کرنے دو مجھے۔ آپ تو غصہ ہی ہو گئے ہیں سر، میں آپ کی وائف ہوں۔ کیسی وائف ہو؟ صرف اور صرف کاغذی وائف ہو، اسی لیے زیادہ حق جتانے کی ضرورت نہیں۔ کاغذی ہی صحیح، بیوی تو ہوں میں تمہاری۔ لڑکی کیا کر رہی تھی تمہارے روم میں؟ میں تمہارے سوالوں کا جواب دینے کا پابند نہیں ہوں۔ اور وہ لڑکی جسے تم لڑکی کہہ رہی ہو نا، وہ میری فیانسی ہے۔ سمجھ آئی تمہیں؟
فیانسی ہے تمہاری تو پھر روتے ہوئے تمہارے روم سے کیوں گئی؟ اس کے جلے پہ نمک چھڑک رہی تھی۔ تمہیں اس سے مطلب؟ المیر، اب تو مجھے تمہاری ہر چیز سے مطلب ہونا چاہیے نا، تمہاری وائف ہوں۔ کیا تم نے وائف کی رٹ لگا رکھی ہے؟ نکل جاؤ یہاں سے، وہ غصے میں کہتا ہوا فائل دیکھنے لگا۔ تمہارے ساتھ کوئی سائیکو ایشو تو نہیں ہے؟ لگتا ہے کہ تم نارمل انسان نہیں ہو، آپ میرا دماغ خراب کر رہی ہیں۔ مجھے آپ فائلز چیک کرنے دیں گی؟ شور، تم فائل چیک کرو۔ المیر ساتھ مجھے بھی تو ٹائم دو، وائف ہو تمہاری۔ المیر غصے میں سر جھٹک کے بیٹھ گیا۔ چلو ٹھیک ہے، یہ لو تم بھی کچھ فائلز چیک کر لو، میری ہیلپ کرو۔ تم بھی جب اسے کچھ نہ سوجا تو اس نے چند فائلز عزا کی جانب بڑھا دی۔ عزا نے شرارت سے مسکراہٹ دباتے ہوئے فائل کو الٹنے پلٹنے لگی۔ تم آفس بریک پہ کیا کھاتے ہو؟ زہر کھاتا ہوں، وہ غصے میں بولا۔ زہر نہیں کھانی چاہیے، میرا مطلب ہے آپ لنچ میں کیا لیتے ہیں؟ جو بھی آ جائے میں کھا لیتا ہوں، میں اتنا فوڈی نہیں ہوں۔ بس لنچ بریک پہ میں زیادہ تر کافی پیتا ہوں، روم میں ڈائٹ میری خراب ہو جاتی ہے۔ اوہ ریلی؟ المیر، آپ ڈائٹ بھی کرتے ہیں؟ تبھی اتنے ہینڈسم ہیں۔ المیر کو اس کی بے تکی باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، مگر وہ پھر بھی اس کی باتوں کا جواب دیتا پھر رہا تھا۔ آپ جلدی سے فائل چیک کر کے مجھے سارا ڈیٹا بتاؤ، میں انٹر کروں اور اگلی ڈیلنگ کے لیے میٹنگ بک کروں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے میٹنگ کی؟ میرے ساتھ باتیں کرو نا۔ عزا، آپ مجھے کیوں تنگ کر رہی ہیں؟ اگر آپ کو کام نہیں کرنا تو آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میرا ٹائم ویسٹ مت کریں۔ وہ یہ کہتا ہوا دوبارہ سے فائلز میں سر گھسا گیا تھا۔ کچھ تو بتاؤ، کیا ہوا ہے؟ تم تو المیر سے ملنے گئی تھی نا؟ ہاں گئی تھی، اپنی بےعزتی کروانے اس ذلیل انسان سے۔ اس نے ایک کانٹریکٹ میرج کیا کر لی، سارے کا سارا بدل گیا ہے۔ روب دکھا رہا تھا جیسے سب کچھ میری وجہ سے ہوا۔ میں نے تو صرف اسے یہی بولا تھا کہ وہ یہ شادی کر لے، اپنے بزنس اور گھر کو بچا لے، مگر اس نے مجھے اتنی باتیں سنائی، میں کیا بتاؤں۔ وہ دوست کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ اچھا تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وقتی غصہ ہوگا۔ دیکھنا المیر تم سے خود رابطہ کرے گا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھ سے رابطہ کرے یا نہ کرے، باہر میں جائے میری طرف سے۔ بس بہت بکواس سن لی، اب میں ڈیڈ اور موم سے بات کروں گی کہ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی۔ ایک تو کسی کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہے، اوپر سے اکڑ ایسی نوابوں والی دکھا رہا ہے۔ عدن، یہ تم کتنی غلط بات کر رہی ہو، المیر تم سے کتنی محبت کرتا ہے، تم بھی تو المیر کو بے پناہ چاہتی ہو۔ میں تو المیر کو صرف اور صرف اس کے پیسے کے لیے چاہتی ہوں، اس کے پاس پیسہ نہ ہو تو وہ کسی کام کا نہیں۔ ایسے تو نہ بولو عدن، وہ کتنے خلوص کے ساتھ تم سے رشتہ نبھا رہا تھا، اور یہاں تک کہ وہ تم سے شادی کرنے والا ہے۔ ہر چیز میں اپنا فائدہ مت سوچا کرو۔ آج اس نے جو میرے ساتھ سلوک کیا ہے نا، اس کے بعد وہ میری بلا سے باہر میں جائے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر اس سے میری پرواہ نہیں تو مجھے بھی نہیں پرواہ اس کی۔ پھر تم رو کیوں رہی ہو اس کے لیے؟ اگر تمہیں اس کی پرواہ نہیں تو بس میں ہرٹ ہوئی ہوں۔ اس کا اتنا بدتمیزوں والا رویہ تھا، ان سب کا بدلہ تو میں ضرور المیر سے لوں گی۔ خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے۔ المیر کے آنے سے پہلے عزا گھر آ چکی تھی۔ المیر جب روم میں داخل ہوا تو وہ بیڈ پہ سو رہی تھی۔ المیر اسے دیکھ کے غصہ ہوا۔ آج تک اس نے اپنا روم کسی سے شیئر نہیں کیا تھا، اور وہ اس کانٹریکٹ میرج کی وجہ سے نہ جانے کیا کچھ برداشت کر رہا تھا۔ ہیلو مس، اٹھو یہاں سے۔ وہ فل گہری نیند میں سو رہی تھی۔ المیر نے اسے جھنجھوڑا۔ سونے دینا مجھے، کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ میرے روم میں سو رہی ہیں، بہتر یہی ہے کہ کوئی اور روم جا کے تلاش کریں۔ المیر، ہم دونوں کی شادی ہوئی ہے، اور آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں الگ روم میں رہوں؟ الگ روم میں نہیں رہوں گی، کانٹریکٹ کے مطابق مجھے آپ کے روم میں ہی رہنا ہے۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ اٹھو میرے روم سے۔ وہ اس کا بازو پکڑتا ہوا اسے کھڑا کر گیا، غصے میں اسے اپنے روم سے باہر نکال دیا۔
وہ روم کے باہر کھڑی ہو کے دروازہ پیٹتی رہی، مگر المیر نے دروازہ نہ کھولا۔ عزا بار بار دروازہ نوک کرتی، جو کہ المیر کے لیے ناقابل برداشت بات تھی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے غصے میں دروازہ کھولا تو وہ جھٹکا کھا کے اندر کی طرف گری، مگر اگلے ہی پل المیر نے اسے گرنے سے بچا لیا۔ کیا ڈرامہ لگایا ہوا ہے؟ اسے خود سے دور کرتا ہوا بولا۔ ڈرامہ نہیں لگایا ہوا، مجھے نیند آ رہی ہے اور آپ میری نیند خراب کر رہے ہیں۔ مجھے ادھر ہی سونا ہے اور ہر حال میں سونا ہے، ورنہ میں اپنے بابا کو کال کر دوں گی۔ میں تمہارے بابا سے ڈرتا نہیں ہوں، جاؤ جس کو مرضی کال کرنی ہے کر لو۔ پھر سے اسے باہر کی طرف دھکا دیتا ہوا دروازہ بند کر گیا، کیونکہ اس نے جو اس کے بابا کو دھمکی دی تھی وہ کسی کی دھمکی سے ڈرنے والا نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے روتے ہوئے اپنے بابا کو کال ملائی۔ بابا، مجھے المیر نے اپنے روم سے نکال دیا ہے۔ تو بیٹا کوئی بات نہیں، صبر و تحمل سے کام لو، تم کسی اور روم میں بھی تو رہ سکتی ہو نا۔ ایسے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے، ہر بات کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوتا ہے۔ عزا بیٹا، اور تمہیں صبر سے کام لینا چاہیے، ویسے بھی کچھ ہی سالوں کی بات ہے، غصہ نہیں کیا کرو۔ بابا، وہ اتنا روڈ ہے، بات بات پہ چیختا چلاتا ہے۔ آپ تو کہتے تھے کہ بہت اچھا لڑکا ہے، میں نے صرف اور صرف آپ کی وجہ سے کانٹریکٹ میرج کی تھی بابا۔ مجھے نہیں لگتا یہ 5 سال سے پہلے تک بھی چل پائے گی، مجھے تو لگتا ہے ہفتے تک ہی ختم کر دوں گی۔ میں تنگ آ گئی ہوں ذلیل انسان سے۔ میں ابھی تو 1 دن ہوا ہے اور تمہیں 5 سال اس کے ساتھ گزارنے ہیں۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہماری کمپنیاں بھی ان کے ہاتھوں میں ہوں گی، اور یہ بات تم اچھی طرح جانتی ہو۔ جو بھی ہے جیسا بھی ہے، تمہیں اب وہیں رہنا ہے، روم شیئر کرو یا ایکسچینج کرو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کے بابا یہ کہتے ہوئے کال کٹ کر گئے تھے۔ او خدایا، کیا مصیبت ہے، وہ یہ کہتی ہوئی اپنے لیے روم دیکھنے لگی۔ اس نے ملازمہ سے کہہ کے دوسرا روم ٹھیک کروایا تھا۔ اس میں اپنی تمام ضروریات کی چیزیں اپنی پسند کے مطابق روم کو سیٹ کر لیا تھا۔ المیر مسلسل عدن کا نمبر ڈائل کر رہا تھا، مگر بار بار عدن اس کی کال کٹ کر رہی تھی، نہ اس کے میسیجز کا جواب دے رہی تھی۔ المیر کو یہ بات بہت زیادہ تپا رہی تھی۔ وہ جانتا تھا اسے عدن سے اتنا روڈ بیہیو نہیں کرنا چاہیے تھا، مگر وہ بھی تو کیسے اس کے آفس پہنچ گئی تھی، جبکہ المیر کو سخت ناپسند تھا عدن کا اس طرح آوارہ پھرنا۔ ہر بار وہی کام کرتی جو المیر کو ناپسند ہوتا۔ المیر نے کافی دیر تک ویٹ کیا، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ آخر کار وہ تنگ آ کے گاڑی لیتا ہوا گھر سے باہر چلا گیا۔ نہ جانے کتنی دیر تک سڑکوں پہ بے مقصد گاڑی دوڑاتا رہا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر گاڑی بھگانے کے بعد اس نے اپنی گاڑی کا رخ عدن کے گھر کی طرف موڑ لیا تھا۔ جب وہ عدن کے گھر گیا تو اگلے ہی پل اس کے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی تھی۔ ان کے گھر میں تو خوب رونق لگی ہوئی تھی، جیسے کوئی فنکشن چل رہا ہو۔ المیر کو کیا معلوم تھا کہ اس کی خوشیوں کو یوں پیروں تلے روند کر عدن اپنے آپ کو کسی اور کے نام کر دے گی۔ عدن نے المیر سے تنگ آ کے کسی اور سے نکاح کر لیا تھا، اور ابھی بھی ان کے لان میں یہ رسم چل رہی تھی۔ المیر غصے میں اس کی طرف گیا۔ عدن، یہ تم کیا کر رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا ہم دونوں کی منگنی ہوئی ہے، پھر بھی تم نکاح کر رہی ہو۔ تمام مہمان ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ المیر، تم یہاں تماشا لگانے آئے ہو، چلے جاؤ یہاں سے۔ المیر کے بابا غصے میں اسے وارن کرنے لگے۔ انکل، شرم تو آپ کو آنی چاہیے، اپنی بیٹی کو کسی اور کے نکاح میں دیتے ہوئے، جبکہ اس کی منگنی میرے ساتھ ہوئی تھی۔ منگنی کی ہوئی تھی، شادی تو نہیں نہ ہوئی تھی۔ اور سچ تو یہ ہے کہ تم جیسے گھٹیا انسان نے خود بھی تو ایک شادی رچا لی ہے، اور اب آ گئے ہماری بیٹی کے پیچھے۔ شادی؟ کون سی شادی انکل؟ اپنی بیٹی سے آپ نے یہ نہیں پوچھا میں نے کن حالات میں شادی کی ہے؟ اور صرف ایک کانٹریکٹ میرج تھی،
وہ میرج بھی میں نے آپ کی بیٹی کے کہنے پہ کی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا انکل، آپ جیسے شریف اور عزت دار انسان بھی یہ کام کر سکتے ہیں۔ اور سچ تو یہ ہے کہ آپ کی بیٹی کو صرف اور صرف پیسہ چاہیے تھا۔ میری اور میرے جذبات کی اس نے قدر نہیں کی۔ تم بھی کبھی خوش نہیں رہو گی عدن، دیکھ لینا۔ تم نے بھی پھول کو ٹھکرا کے کانٹوں کو چنا ہے۔ چاہو تمہاری زندگی میں پیسہ ہی سب کچھ ہے، مگر ایک بات یاد رکھنا، تمہاری زندگی میں کبھی سکون اور پیار نہیں ہوگا۔ یہ میں المیر کہہ رہا ہوں۔ میں نے تم پہ آنکھیں بند کر کے یقین کیا، اور تم نے کیا کیا؟ چند پیسے، چند نوٹوں کی خاطر میرا یقین مٹی میں ملا دیا۔ یہ کہتا ہوا وہاں سے چل دیا، مگر عدن کو کوئی پرواہ نہیں تھی۔ اس وقت وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی جسے اس کی شادی ہو رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ اسے شہزادیوں کی طرح رکھے گا۔ وہ اپنا بکھرا وجود لے کے گھر میں داخل ہوا، سامنے عزا کو اکیلا پایا، اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا۔ کیا ہوا ہے لائف پارٹنر؟ عزا ہمیشہ کی طرح باتونی تھی۔ المیر نے اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں تاکید کی تھی کہ چپ کر کے بیٹھے۔ مجھے تم کچھ اداس لگ رہے ہو، کیا ہوا ہے؟ کچھ بتاؤ گے کیا؟ میرا دماغ خراب مت کرو، تم لڑکیاں ایک جیسے ہی ہوتی ہو، پیسے کے لیے کچھ بھی کر سکتی ہو۔ عزا حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ اس نے تو المیر سے پیسوں کے بارے میں کبھی کوئی بات ہی نہیں کی تھی۔ المیر عدن کی محبت کا بوجھ اتارنے کے لیے عزا کو باتیں سنانے لگا۔ آپ میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں رکھ رہے ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ المیر غصے میں پکڑ کے اسے جھنجھوڑنے لگا۔ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے، سب کچھ۔ کیونکہ تم سے شادی نہ کرتا تو آج میری محبت بچ جاتی۔ المیر کی آنکھوں میں بے پناہ آنسو تھے، اور عزا کو فیل ہو رہا تھا کہ المیر دکھی ہے، شاید بہت درد میں ہے۔ کیا ہوا ہے آپ کو؟ سب کچھ برباد ہو گیا، ختم ہو گیا۔ وہ اب کی بار رونے لگا تھا، اسے اپنے گلے سے لگا لیا۔ اچھا پلیز آپ روئیں مت، عزا اسے دلاسا دینے لگی۔ آج وہ پہلی دفعہ یوں بکھری ہوئی حالت میں عزا کے کندھے پہ سر رکھے بے تحاشا رو رہا تھا۔ وہ واقعی میں عدن سے سچی محبت کرتا تھا۔ عدن نے سب کچھ ختم کر ڈالا۔ تھوڑی دیر بعد وہ اسے روم میں لے کے چلا گیا۔ سچ میں محبت ہوتی ہے؟ آج پہلی بار میں نے کسی کے لیے روتے دیکھا۔ کیا سچ میں محبت ہوتی ہے؟ وہ خود سے یہ سوال کر رہی تھی۔ خیر مجھے کیا؟ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتی ہوئی روم میں چلی گئی۔ المیر نے عزا کے ساتھ دوستی بڑھانا شروع کر دی تھی۔ المیر کو عزا اچھی لگنے لگی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا وہ اب یہ شادی کبھی ختم نہیں کرے گا۔ آج جب وہ پھر سے واپس آیا تو عزا روم میں جانے لگی۔ عزا میری بات سنو، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے، اس کے سامنے کھڑا ہوتا ہوا بولا۔ المیر مجھے بہت زیادہ نیند آئی ہوئی ہے، باقی کی باتیں کل کریں گے۔ وہ یہ کہتی رخ موڑ گئی، اسے واقعی میں نیند آئی ہوئی تھی۔ المیر کی ہمت نہیں بڑھ رہی تھی کہ وہ اسے کہے کہ وہ واپس روم میں آ جائے، کیونکہ اسے روم سے نکالنے والا وہ خود ہی تھا۔ وہ اپنی سوچوں کو جھٹکتا ہوا دوبارہ سے اپنے روم کی طرف پلٹا، کیونکہ عزا کی ڈیلی کی روٹین تھی۔ وہ جب بھی آفس سے واپس آتی تو 2 گھنٹہ سوتی، اور جب سو کر اٹھتی پھر فریش ہو جاتی تھی، اور آج اسی وجہ سے اسے ابھی ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنے روم میں چلا گیا، ان سے باتیں کرنے لگا۔ ڈیڈ مجھے آپ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ بولو المیر، کیا بات کرنی ہے؟ کافی الجھے ہوئے لگ رہے ہو۔ ڈیڈ میں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھا نہیں۔ ڈیڈ جیسا کہ آپ جانتے ہیں عدن نے شادی کر لی ہے، اب میں اس کے لیے خود کو برباد نہیں نہ کر سکتا۔ میں چاہتا ہوں کہ میں عزا کے ساتھ اپنی پوری لائف گزاروں۔ میں اپنے رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ المیر تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ یہ صرف اور صرف پیپر میرج ہے، تم کیسے خواب دیکھنے لگے ہو؟ تمہیں پتہ ہے نا ظہیر احمد کا؟ ڈیڈ بھاڑ میں گئے ظہیر احمد،
آپ کے دباؤ میں نے شادی کر لی تھی۔ اب جب میں شادی کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں تو مسئلہ کیا ہے اور آپ اس مسئلے کو حل کریں۔ میں نے آپ ہی کے کہنے پہ شادی کی ہے، اب میں اسے چھوڑوں گا نہیں، 10 سال 20 سال کبھی نہیں، بلکہ ساری لائف اس کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔ بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی ظہیر صاحب کو یہ بتا دیں، بزنس ڈوبتا ہے تو ڈوبتا رہے، گھر بکتا ہے تو بکتا رہے، ہر بار ضد کرنا ضروری ہوتی ہے؟ جب تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کسی بات کا تو پھر یہ سب ڈرامے کیوں کر رہے ہو؟ ڈیڈ، میں ڈرامہ نہیں کر رہا، بس صرف اور صرف آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں اپنے رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہوں۔ میں عزا سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ میرج کبھی ختم نہ ہو۔ اگر آپ بات نہیں کر سکتے تو میں ظہیر صاحب سے بات کر لوں گا، لیکن اس سے پہلے میرے لیے عزا کی رضامندی جاننا بہت ضروری ہے۔ میں نے تمہیں کتنی بار کہا ہے، یوں تمہارا گھر سے باہر نکلنا مجھے پسند نہیں ہے۔ وہ عدن پر چیخ رہا تھا، لیکن میں تو صرف فرینڈس کے ساتھ پارٹی میں گئی تھی۔ فرینڈس کے ساتھ پارٹی میں؟ مجھے آئندہ کے بعد تم اتنے بیہودہ لباس میں کسی بھی پارٹی میں نظر مت آنا۔ عدن کا ہسبینڈ اس پہ چیخ رہا تھا۔ عدن کی اب بھی وہی عادات تھی، پارٹیز کرنا، پیسے اڑانا، شاپنگ کرنا، وہ سب کچھ، اور یہ سب باتیں اس کے ہسبینڈ کو ناپسند تھی، کیونکہ اس کے شوہر کو ایک گھریلو لڑکی پسند تھی، اور یہ سب تو المیر بھی اسے ڈیمانڈ کرتا تھا، اور المیر کو وہ ہمیشہ دقیانوس کہتی تھی۔ اتنا امیر شوہر ہونے کے باوجود اتنی پابندیاں، وہ اندر سے سلگ کے رہ جاتی، مگر سچ تو یہ تھا کہ اس نے ان سب سوچوں کا خود ہی انتخاب کیا، اور یہ اس کا اپنا ہی انتخاب تھا۔ اچھا، آئندہ نہیں جاؤں گی، آپ غصہ تھوک دیں، آئندہ میں تمہیں جانے کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا، تمہاری ٹانگیں توڑ کے تمہارے مائکے چھوڑ آؤں گا۔ آج کے بعد تم نے ایسی کوئی بھی حرکت کی۔ عدن اس کی باتوں پہ پھوٹ پھوٹ کے رو دی۔ اسے المیر کی باتیں یاد آ رہی تھی۔ تم کبھی خوش نہیں رہو گی، تمہارے پاس سب کچھ ہوگا لیکن سکون نہیں ہوگا، اور یہ بات تو سچ ہی ثابت ہو رہی تھی۔ مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ ہاں؟ المیر وہ کچھ کچن میں فرائز بنا رہی تھی جب اس کے پیچھے سے آیا۔ مجھے تم سے باتوں کو گھماؤ پھراؤ مت، سیدھا سیدھا بولو جو بھی بات کرنی ہے۔ عزا، میں اپنے اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اسے اپنی طرف موڑتا ہوا اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولا، یہ کیا بول رہے ہیں آپ؟ المیر، آپ کو پتہ ہے ہماری شادی صرف اور صرف کانٹریکٹ میرج ہے۔ میں جانتا ہوں تمہاری اور ہماری شادی کانٹریکٹ میرج ہے، لیکن ایک موقع دینا چاہتا ہوں شادی کو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنے تعلقات کو آگے بڑھائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا، آپ کے ساتھ مزید رہ نہیں پاؤں گی۔ بس 5 سال، صرف 5 سال ہم ایک ساتھ رہیں گے۔ مطلب تم بھی میری محبت کی قدر نہیں کرو گی؟ اس کی انگلیوں کو نرمی سے چھوتا ہوا بول رہا تھا۔ سچ تو یہ تھا کہ عزا بھی اسے دل سے چاہتی تھی، مگر آج تک نہیں اس کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ چھڑا گئی۔ میں آپ کے ساتھ مزید نہیں رہ سکتی، بہتر ہے کہ اسے کانٹریکٹ میرج ہی رہنے دیں، اپنی اصلی لائف سے دور کر دیں۔ المیر بھی خاموشی سے وہاں سے چلا گیا، کیونکہ وہ مزید اسے کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ عدن سے اسے ابھی تو اس نے زبردستی اپنی محبت بڑھائی تھی، اور اب وہ دوبارہ سے غلطی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ عزا اس بات کا اقرار کرے، خود اس رشتے کو ایک موقع دے۔ المیر ایک بار پھر اپنے کام میں سیریس ہو گیا تھا، اور وہ پھر اسے اجنبی ہو گئے۔ پہلے ان کے درمیان کافی بے تکلفی بڑھ گئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے تھے، یہاں تک کہ آفس بریک میں لنچ پہ بھی ساتھ چلے جایا کرتے، مگر اب عزا الگ ہو چکی تھی۔ المیر الگ چلا جاتا تھا۔ اکیلی لنچ پہ نہیں جاؤ، میں تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ اوکے ٹھیک ہے، میں بریک پہ آپ کو بتا دوں گی۔
وہ یہ کہتی ہوئی اپنے کیبن میں چلی گئی اور المیر اپنے کیبن میں چلا گیا۔ کافی دیر کے بعد المیر بے چینی سے روم میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی عزا کے کیبن میں سے چلا گیا۔ عزا ضروری میٹنگز میں بزی تھی۔ عزا کا کیبن خالی تھا۔ اس نے بولا تھا عزا جیسے ہی اپنے کیبن میں آئی اسے فوراً سے اطلاع دی جائے۔ اوکے سر، آپ کو بتا دیا جائے گا۔ وہ بے چینی سے عزا کا انتظار کر رہا تھا مگر عزا کہیں بھی نہیں تھی۔ اچانک اسے عزا غائب ہو گئی تھی۔ اس نے اس کا نمبر ڈائل کیا مگر اس کا نمبر آف جا رہا تھا۔ اب تو سچ مچ وہ پریشان ہو گیا تھا۔ کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی عزا کہاں چلی گئی ہے۔ اس نے فوراً سے ظہیر احمد کو کال ملائی۔ انکل، عزا آپ کے گھر آئی ہے کیا؟ نہیں المیر بیٹا، عزا ادھر تو نہیں آئی۔ کیوں، خیریت؟ آفس میں تو ہم ساتھ آئے تھے مگر مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ بغیر بتائے وہ کہاں چلی گئی۔ مجھے لگا کہ میٹنگ میں ہے مگر میٹنگ میں نہیں تھی۔ وہ نہ جانے کہاں چلی گئی۔ انکل، مجھے بہت زیادہ پریشانی ہو رہی ہے، پلیز آپ پتہ کر کے بتائیں۔ ظہیر صاحب من ہی من میں مسکرائے تھے۔ ان کو یقین تھا کہ المیر ان کی بیٹی کو سنبھال لے گا مگر سچ تو یہ تھا کہ ابھی عزا ظہیر صاحب کے پاس ہی تھی۔ اور ظہیر صاحب بولے، میں تمہیں کہتا تھا نا المیر بہت اچھا لڑکا ہے، لیکن تم میری بات ہی نہیں مانتی تھی۔ آج اس کی یوں فکر مندی دیکھ کے مجھے یقین ہو گیا کہ تم اس کے ساتھ خوش رہو گی۔ لیکن ڈیڈ، آپ جانتے ہیں میری حالت کے بارے میں اور میرے بارے میں۔ آپ کو پتہ ہے مجھے کتنی خطرناک بیماری ہے۔ میں المیر کی زندگی برباد نہیں کر سکتی۔ اسی لیے میں کہتی ہوں کہ آپ المیر کو سچ بتا دیں، یہ کانٹریکٹ میرج ہی رہنے دیں۔ عزا پاگل مت بنو، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تمہارا علاج چل رہا ہے۔ لیکن ڈیڈ، یہ سب کچھ چھپانا ٹھیک بات تو نہیں ہے۔ وہ کتنا ٹرسٹ کرتا ہے مجھ پہ۔ بیٹا، غلط بات نہیں ہے۔ اگر وہ رشتے کو ایک موقع دینا چاہتا ہے تو اسے وہ سب کرنے دو نا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ڈیڈ، میں کیا کروں؟ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا بھی چاہتی ہوں اور نہیں بھی چاہتی۔ میں اسے تمام سچائی بتا دوں۔ نہیں، ابھی تم اسے کچھ نہیں بتاؤ گی۔ میں نے تمہارے لیے کتنے پاپڑ بیلے ہیں۔ المیر کے بزنس کو ٹکر دی، اس کے گھر کو نیلامی تک سب کچھ کیا، صرف اور صرف تمہاری زندگی کے لیے۔ عزا اور تم ہو کے اب جب سب ڈوریں تمہارے ہاتھ میں ہیں تو تم اس بات سے مکر رہی ہو؟ ڈیڈ، مکر نہیں رہی۔ المیر اور اس کے رشتے کی دل سے عزت کرتی ہوں۔ آپ کے کہنے کے مطابق میں نے سب کچھ کیا، المیر کے دل میں جگہ بنا لی، اور وہ مجھے جب بھی اسے معلوم ہوگا میری بیماری کے بارے میں تو وہ مجھے چھوڑ دے گا۔ ایسی بات نہیں ہے، مجھے یقین ہے المیر کبھی بھی تمہارے ساتھ ایسا نہیں کرے گا، چاہ کر بھی تمہیں نہیں چھوڑے گا۔ یہ سچ ہے، اس کی تربیت بتائی ہے۔ لیکن ڈیڈ، میں المیر کو سچ میں بتا دوں گی۔ نہیں، تم کچھ بھی نہیں المیر کو بتاؤ گی۔ میں تمہیں منع کر رہا ہوں نا۔ المیر اسے پاگلوں کی طرح ڈھونڈنے لگا، نہ جانے وہ کہاں گئی تھی۔ مگر تھوڑی ہی دیر بعد اسے اس کی کال ریسیو ہوئی۔ المیر، میں گھر ہوں۔ المیر نے سوچے سمجھے بنا گاڑی سیدھی گھر کی طرف دوڑا دی۔ ہمیشہ کی طرح وہ کچن میں کھڑی ہوئی، اپنے لیے کافی بنا رہی تھی۔ تم پاگل ہو؟ تمہیں سمجھ نہیں آتا؟ کوئی ایسے بھی کہتا ہے بنا بتائے تم آ گئی میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد؟ اگر تم نے میرے ساتھ لنچ پہ نہیں جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں کم از کم پریشان تو نہ ہوتا۔ میں تمہیں پاگل لگتا ہوں کیا؟ المیر کے منہ میں جو کچھ آ رہا تھا وہ غصے میں بولتا جا رہا تھا۔ اس نے ایسا کب کہا؟ اب پاگل ہیں، حد ہوتی ہے۔ بچی ہو تم کیا؟ تمہیں نظر پتہ ہے کہ کتنا پریشان ہو گیا تھا میں نے تمہارے بابا کو کال کی، سارے آفس میں پتہ کیا مگر کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتا؟ بنا بتائے کیوں چلی جاتی ہو؟ کہیں بھی وہ اسے بازو سے پکڑ کے جھنجھوڑ رہا تھا۔
ازا کو اس کی یہ جنونیت تڑپا رہی تھی، مگر اس کے دل میں یہ بھی ڈر تھا جب المیر کو اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چلے گا تو وہ اسے چھوڑ دے گا۔ اسی لیے وہ خود ہی نہیں چاہتی تھی کہ اسے اپنے قریب آنے دے۔ I'm sorry المیر، مگر میں نے تو تمہیں اسی لیے بتا دیا۔ تمہیں کیا فرق پڑ سکتا ہے میرے ہونے نہ ہونے سے؟ فرق ازا، ہمارے درمیان کوئی رشتہ نہ صحیح، دوست تو ہے نا، انسانیت کے ناطے تو مجھے فرق پڑ سکتا ہے نا۔ آئندہ تم پلیز ایسے مت کرنا، میں بالکل بھی برداشت نہیں کروں گا۔ اچھا ریلیکس، کافی پیتے ہیں، یہ لو کافی پکڑو۔ وہ مگ کافی میں ڈالتی ہوئی اسے تھما گئی۔ مجھے کافی نہیں پینی ازا، تمہیں نہیں پتہ میں کتنا پریشان ہو گیا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کس طرف جاؤں۔ اچھا نا، I'm sorry۔ تھوڑی دیر بعد اسے کافی کا مگ پکڑایا، وہ دونوں لاؤنج میں آ کے بیٹھ گئے۔ ازا، مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ تم نے کیا سوچا ہمارے رشتے کے بارے میں؟ کس رشتے کے بارے میں؟ المیر، تم بہتر جانتے ہو کہ ہمارے دونوں کے درمیان ایسا کوئی رشتہ نہیں۔ کیا مطلب کوئی رشتہ نہیں؟ خود ہی تو تم کہتی تھی تم وائف ہو میری۔ وہ کافی کا مگ ایک سائڈ پہ رکھتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے ازا نے بھی کافی کو سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ المیر، مجھے تمہاری اس روڈ بیہیو کی سمجھ نہیں آ رہی۔ تمہیں سمجھ کیوں نہیں آ رہی؟ میں اس رشتے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں، اور تم کیا چاہتی ہو مجھے سمجھ نہیں آتی۔ اس کانٹریکٹ میرج کا کیا مقصد؟ بتاؤ مجھے۔ اگر نہیں برانت نہ بڑھاؤ، 5 سال تو نہ تمہیں میرے ساتھ بیوی کی طرح رہ سکتی ہو نا؟ اور پلیز آئندہ تم الگ روم میں نہیں سو گی، میرے ساتھ سو گی، اور میں یہ بات ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرنے لگا ہوں۔ ازا، اپنے صبر کا امتحان مت لو، وہ آہستگی سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا۔ مگر جب المیر پاگلوں کی طرح اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ تم عدن کی طرح مجھے ٹھکراؤ گی تو نہیں نا؟ میں اتنا برا ہوں؟ بتاؤ نا ازا۔ یہ کہتے ہوئے آہستگی سے اپنی دسترس میں لیتا خود کو سیراب کرنے لگا۔ وہ اپنا چہرہ چھپا گیا۔ المیر کے آنسو ازا کی شرٹ میں جذب ہو رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے گرد بازوؤں کا حصار بنا لیا۔ المیر، ٹھیک ہے، میں تمہیں ایک موقع دوں گی، ہم اس رشتے کو آگے ضرور بڑھائیں گے۔ ٹھیک ہے، پلیز تم خود کو سنبھالو، میں تمہیں یوں ٹوٹتا ہوا نہیں دیکھ سکتی۔ میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں المیر، لیکن مجبور ہوں۔ ایسی بھی کیا مجبوری؟ میں یقین سے کہتا ہوں تمہارے بابا کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میرے بابا کو اگر کسی اور کو پسند کرتی ہو تو بھی بتا دو۔ المیر، میں نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سوچا، نہ ہی مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں تمہیں کس طرح بتاؤں۔ مگر وہ ابھی المیر کو کچھ بتانا ہی نہیں چاہتی تھی، اس لیے اس نے خاموشی کو ہی عافیت جانا تھا۔ المیر اس کے درمیان رشتہ بہت اچھا ہونے لگا۔ اگلے دن وہ ازا کے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کے آتا تھا۔ ازا بھی خاموشی سے سب کچھ کہہ دیتی تھی، مگر اسے کیا معلوم تھا اس کی زندگی سے اتنی جلدی دھوکے دے دیے جائیں گے۔ آج کل المیر کے ساتھ ایک روم میں رہنے لگی تھی۔ تم نہیں چاہتی کہ ہمارے بچے بھی ہوں؟ المیر کی بات پہ ازا کا دل شدت سے دھڑکا تھا۔ کچھ ہی عرصے میں یہ ہونے لگا۔ المیر، بچے ابھی کچھ ہی عرصہ ہوا ہے، بعد میں بھی تو بچوں کا سوچ سکتے ہیں۔ اچھا صحیح ہے، میں تمہیں زیادہ فورس نہیں کرتا، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں اپنے رشتے کو آگے بڑھاؤں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے گھر میں بھی بچوں کی رونق ہو۔ المیر یہ کہتا اس کے قریب ہونے لگا، آہستہ آہستہ۔ المیر، پلیز نہیں کریں۔ دنیا جہان سے بے خبر تھا۔ ایزا خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ آج کل ایزا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی تھی۔ بیٹھے بیٹھے ایزا کی ناک سے بلڈ آنے لگا۔ وہ بری طرح سے کھانس رہی تھی۔ اس کی یہ حالت دیکھ کے المیر اس کے قریب آیا
آزاد تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے تمہیں؟ وہ اسے دیکھ کے فکر مند ہوا۔ المیر مجھے ہاسپٹل لے جائیں۔ وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھی۔ المیر فوراً سے اسے باہوں میں بھرتا ہوا گاڑی میں ڈال کر ہاسپٹل لے گیا تھا۔ ہاسپٹل جاتے ہی ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے المیر کو ڈانٹنا شروع کر دیا۔ آپ کو پتہ ہے اس حالت میں، اس بیماری کے ساتھ لڑکی کو پریگننسی نہیں ہونی چاہیے۔ مطلب مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کی مسز کو ہڈیوں کا کینسر ہے، اسی وجہ سے پریگننسی کے لیے سختی سے منع کیا تھا، مگر آپ کو خود سوچنا چاہیے تھا۔ المیر کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی ڈاکٹر کیا کہہ رہی ہیں۔ وہ سب کچھ اس کے سر سے گزر رہا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے اپنی مسز سے ملنا ہے۔ ابھی ہم ٹریٹمنٹ شروع کر رہے ہیں۔ ہم اس بچے کو نہیں رکھ سکتے، اور بہتر یہی ہوگا کہ آپ بھی اپنی وائف پہ پریشر مت ڈالیں۔ المیر کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اس نے اسے ملنا چاہا۔ ڈاکٹر نے ملنے کی اجازت دی۔ حزا کے پاس گیا۔ حزا اسے دیکھ کے رونے لگی۔ المیر پلیز مجھے معاف کر دو، میں تمہاری گنہگار ہوں۔ میں تمہیں بچپن سے پسند کرتی ہوں، میں یونیورسٹی سے تمہیں پسند کرتی ہوں۔ وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی، اور وہ بس حیرت سے اسے دیکھے جا رہا تھا۔ وہ یہ کیا بات کر رہی تھی؟ یہ کانٹریکٹ میرج ڈیڈ نے میری خاطر کروائی تھی۔ یہ میری زندگی کی آخری خواہش تھی المیر۔ میں اپنے بچے کو ختم نہیں کروانا چاہتی۔ میں تمہیں روک ہی نہیں پائی۔ میں چاہتی تھی کہ تم مجھ سے محبت کرو، اور میں نے کروا دی تم سے محبت، مگر المیر میں تمہیں چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی۔ وہ روتی ہوئی اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھوں میں لے گئی۔ وہ رونے لگا تھا۔ عزت تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم بچ جاؤ گی۔ وہ صرف اور صرف دلاسا ہی دے سکتا تھا۔ عزا کے لاکھ منع کرنے کے باوجود انہوں نے اس بچے کو ختم کر دیا۔ یہاں سے پہلے طبیعت سنبھلنے لگی تھی۔ المیر اس کا مکمل خیال رکھتا۔ آہستہ آہستہ عزا اپنی زندگی کی طرف واپس لوٹنے لگی تھی۔ ان کے درمیان سب کچھ ٹھیک ہونے لگا۔ المیر کو کسی سے کوئی غرض نہیں تھی، صرف اور صرف وہ اس کی زندگی چاہتا تھا۔ المیر نے سوچ لیا تھا کہ وہ بس ایک بچہ اڈاپٹ کر لیں گے۔ آج وہ اور عزا دونوں ہاسپٹل گئے، وہاں سے ایک بچہ لے کے آئے۔ اس کا خیال بہت زیادہ رکھتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ المیر کو کبھی بھی کسی بھی چیز کی تنگی ہو۔ وہ معصوم سی بچی اس سے لپٹ کے کھڑی ہوئی تھی۔ عزا نے پیار سے اسے گود میں اٹھا لیا۔ اس کا نام انہوں نے نور رکھا تھا۔ نور کو وہ دونوں بہت زیادہ پیار کرتے۔ نور کی کبھی کبھار طبیعت خراب ہو جاتی، مگر میڈیسن دینے کی وجہ سے کچھ زندگی نے اسے مہلت دے دی۔ المیر تمہیں مجھ سے کبھی نفرت نہیں ہوئی؟ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ کیا تھا، یہاں تک کہ تمہارا گھر کمپنی نیلام کرنے میں میرے ڈیڈ کا ہاتھ تھا۔ صرف اور صرف وہ میری خوشی چاہتے تھے۔ جو باتیں ہو چکی ہیں میں انہیں دوبارہ یاد نہیں کرنا چاہتا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ بھول جاؤ۔ تم بھی بہتر یہی ہوگا۔ ان باتوں کو چھوڑ دو، اپنی زندگی کو انجوائے کرو۔ دیکھو نور کے اسکول کا ٹائم ہو رہا ہے، اس کا لنچ ریڈی کرو، مجھے بھی ضروری میٹنگ کے لیے نکلنا ہے۔ وہ اس کی پیشانی پہ بوسہ دیتا میٹنگ کے لیے نکل گیا۔